ریپچر ہے کیا؟ ریپچر یہ ہے کہ کلیسیا کا اٹھائے جانا. جی. مسیح کی آمد پر کلیسیا اٹھائی جائے گی. سادہ ترین الفاظ میں یہی ریپچر ہے. اور اب وہ کب اٹھائی جائے گی اس پہ کافی زیادہ یعنی کلیسیا کا سعود کہہ لیں. کلیسیا کا سعود. ہاں جی. لیکن اس کے متعلق میتھیو بھائی جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے پاس نالج ہے لیکن زیادہ تر کے پاس جو ہے نا وہ بڑا لمیٹڈ سا ہے یا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ ریپچر جو ہے پری ٹریبیولیشن ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پری ٹریبیولیشن ریپچر کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ ازا رسائی نہیں دیکھے گی, وہ تکلیف نہیں دیکھے گی, دکھ نہیں اٹھائے گی وہ. اور ٹریبیولیشن کیا ہے؟ جس میں دنیا مسیحیوں کو جو ہے وہ ستائے گی. ریت کیا ہے؟ چونکہ دنیا مسیحیوں کو ستائے گی اس لیے پھر خدا کا عذاب دنیا پر نازل ہوگا. مسیح کے جلالی نام میں آپ سبھی دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام اور ایک دفعہ پھر سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. کلام کی باتوں کو سیکھنے کا یہ سلسلہ جاری ہے اور خداوند اپنے کلام میں سے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ میرا ایمان ہے خدا آج دوبارہ جو ہے وہ ریویل کرنے جا رہا ہے. اور میں آپ سب کو آج کے دن میں جو ہمارے گیسٹ ہیں جن کے ساتھ ہم خدا کے کلام کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں, ان سے سیکھنے جا رہے ہیں, وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ سب ان کو جانتے ہیں, لیکن پھر بھی میں آپ کا تعارف کروا دیتا ہوں. بھائی میتھیو سلیمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. خدا نے بڑی عزت دی ہے اور یقیناً یہ ہماری قوم کا ایک بڑا اثاثہ ہے. میتھیو بھائی ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ایک دفعہ پھر سے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ جی ایک بار پھر سے دعوت دینے کے لیے. آپ کی شکر گزاری آپ قبول کر لیتے ہیں ہر دفعہ. تو جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ایسے ٹاپک پہ جس میں کلیسیا ڈیوائیڈڈ ہے یا کنفیوزڈ ہے یا ابہام ہے, ان کے متعلق جو ہے وہ ہم بات کر سکیں. ہم نے ٹرینٹی کے متعلق بات کی ہے, دوسرے کئی ٹاپکس کے متعلق بات کی ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا خاص ہے اور اس پہ بھی بہت ساری ڈویژن ہے, اس پہ بھی بہت سارے اعتراضات ہیں اور کلیسیاں جو ہے نا اس پہ وہ تقسیم کا شکار ہے. تو آج ہم کوشش کریں گے خدا کے کلام میں سے خدا کے خادم کے ساتھ مل کر ان تمام تر چیزوں کو ان پر بات بھی کر سکیں اور ان کے متعلق خدا کے کلام میں سے جان بھی سکیں. تو میتھیو بھائی آج جو ہے نا وہ جس ٹاپک کے لیے ہم نے آپ کو خاص دعوت دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ڈسکس بھی نہیں ہوتا, چرچز میں تو بہت کم ہوتا ہے, لیکن یہ اتنا ضروری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یار اگر لوگوں کو اس کی پہچان نہیں ہے نا تو وہ ایک بڑی برکت کو یا اس وقت کو اگر پتہ ہی نہیں ان کو ہوگا. میں بیسیکلی بات کر رہا ہوں بھائی ریپچر کی, جس کے بارے میں آج جو ہے ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر ریپچر کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے تیار ہوں گے؟ بالکل صحیح. تو اس کے متعلق جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے خدا کے خادم کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کی باتوں میں سے. تو پہلی جو آج کی جو بات ہے, پہلا جو سوال ہے میتھیو بھائی, یہ ریپچر ہے کیا؟ دیکھیں ریپچر, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جو ہے مجھے دعوت دی پھر سے, اور تمام دیکھنے والوں کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں میں, جو نہ صرف خود دیکھتے ہیں بلکہ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں. خدا آپ کو خوش رکھے, محفوظ رکھے, بڑی برکت دے. اور جہاں تک بات ہے ریپچر کی, تو میرا خیال ہے کہ یہ موسٹ کامنلی جن تعلیمات کے بارے میں ہر کسی کو پتہ ہے نا ان میں سے ایک ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ان عام طور پہ جاننے والی تعلیمات میں سے ایک ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ غلط انفارمیشن رکھتے ہیں. جی بالکل. تو جتنی یہ عام ہے اتنی ہی اس کے متعلق زیادہ غلط انفارمیشن پائی جاتی ہے. ریپچر ہے کیا؟ ریپچر یہ ہے کہ کلیسیا کا اٹھائے جانا. جی. مسیح کی آمد پر کلیسیا اٹھائی جائے گی. سادہ ترین الفاظ میں یہی ریپچر ہے. اور اب وہ کب اٹھائی جائے گی اس پہ کافی زیادہ بحث ہے. یعنی کلیسیا کا سعود کہہ لیں. کلیسیا کا سعود. ہاں جی. جس طرح مسیح یسوع اس دنیا سے سعود فرما گئے اسی طرح جو ہے وہ کلیسیا. لیکن اس کے متعلق میتھیو بھائی جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے پاس نالج ہے لیکن زیادہ تر کے پاس جو ہے نا وہ بڑا لمیٹڈ سا ہے یا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا اکارڈنگ ٹو بائبل نہیں ہے. تو بہت سارے اس کے متعلق اسکول آف تھاٹس ہیں. جی. تو میں چاہوں گا تھوڑا ہم اس کے بارے میں بات کر لیں. ہاں جی. اس کے متعلق بنیادی طور پہ 3 جو ہیں وہ نظریات پائے جاتے ہیں. پہلا نظریہ یہ ہے جو کہ مقبول ترین ہے
کہ ریپچر جو ہے پری ٹریبیولیشن ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پری ٹریبیولیشن ریپچر کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ ازا رسائی نہیں دیکھے گی, وہ تکلیف نہیں دیکھے گی, دکھ نہیں اٹھائے گی وہ, اور دنیا پر تکلیفیں اور دکھ آنے سے پہلے مسیح یسوع کلیسیا کو اٹھا لے گا. اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک یسوع مسیح کے 2 طرح سے آمد ہوگی, ایک پوشیدہ ہوگی اور ایک ظاہری ہوگی. یعنی کہ پہلی آمد میں یسوع مسیح آئیں گے اور چپکے سے کلیسیا کو اٹھائیں گے اور لے جائیں گے, پھر دوبارہ آئیں گے. تو یہ پری ٹریبیولیشن ریپچر جو ہے یہ معروف ترین ہے. اور آپ کسی بھی چرچ گور کو پوچھ لیں نا, جس نے بائبل پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, کسی بائبل اسکول میں گیا یا نہیں گیا, آپ پوچھ لیں کہ کیا ہوگا آخرت پہ, آپ کو ہر بندہ یہی بات سنائے گا. اتنی کامن ہے, ہاں اتنی کامن ہے بات. لیکن یہ جتنی کامن ہے اتنی غلط ہے. اب ہوتا ہے کیا کہ یہ جو ہوتا ہے نا سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے بات, یہ اس طرح سے چلتی آ رہی ہے, اور اس لیے کبھی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس کو کریٹیکلی ایگزامن کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اور میں اس تھیوری کا ایڈوکیٹ رہا ہوں بہت دیر تک, میں اس کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں, اسے مانتا رہا ہوں, اس کی تبلیغ کرتا رہا ہوں کہ ایسے ہی ہوگا, کلیسیا اٹھا لی جائے گی, کلیسیا جو ہے اظہار رسائی نہیں دیکھے گی. دوسرا خیر جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مڈ ٹریبیولیشن یعنی کہ کلیسیا جو ہے اظہار رسائی کے دور سے گزر رہی ہوگی, اور اسی دوران مسیح یسوع آئیں گے اور کلیسیا کو لے جائیں گے. تیسرا جو ہے وہ ہے پوسٹ ٹریبیولیشن. پوسٹ ٹریبیولیشن کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا کو یعنی کہ مسیحیوں کو اظہار رسائی سے گزرنا ہوگا, دکھوں مصیبتوں سے, ہاں دکھ اٹھانا ہوگا, اور اس کے بعد دکھ اٹھانے کے بعد جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے. تو میں ذاتی طور پہ جو ہے وہ پوسٹ ٹریبیولیشن کا قائل ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائبل سے اسے بڑے واشگاف الفاظ اور طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے. برعکس اس کے جو پری ٹریبیولیشن ہے اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. لیکن میں میتھیو بھائی میں دیکھتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں پری ٹریبیولیشن کا کہ مصیبت سے پہلے جو ہے کلیسیا کو اٹھایا جانا, بہت سارے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں پرانے عہد نامہ میں نوح کے زمانہ میں ایسا ہوا کہ اس سے پہلے کہ خدا دنیا کو تباہ کرتا, خدا دنیا کو ختم کرتا, تو خدا نے جو ہے وہ وہاں سے ایمانداروں کو اٹھا لیا. پھر سدوم اور عمورہ کی بات کی جاتی ہے کہ سدوم اور عمورہ سے خدا نے لوط کے خاندان کو بچا لیا. تو وہ کہتے ہیں جی یہ ایک جو ہے وہ ٹریلر تھا, اور کلیسیا کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اس سے پہلے کہ جیسے وہ طوفان آیا نوح کے زمانے, اس سے پہلے کہ آج کے دور میں طوفان ہے, طوفان مطلب مصیبت ہے, تو خدا جو ہے نا وہ نوح کے خاندان کی طرح کلیسیا کو جو ہے وہ لے جائے گا, یا لوط کے خاندان کی طرح کلیسیا کو لے جائے گا. ہاں جی, یہ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے. اس میں دیکھیں جو طوفان آیا تھا وہ کس کے لیے تھا؟ نوح کے لیے تھا, لوگوں کے لیے. اچھا, سدوم اور عمورہ پر جو آگ اور گندک برسی وہ لوط کے لیے تھی یا اس کی قوم کے لیے تھی؟ قوم کے لیے. ہاں, اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ٹریبیولیشن کو اور ریت کو, بڑی مصیبت کو اور بڑی جو اظہار رسائی اور بڑی مصیبت کو مکس اپ کر دیتے ہیں. یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. اصل میں ٹریبیولیشن پہلے ہوگی. ٹریبیولیشن کیا ہے؟ جس میں دنیا مسیحیوں کو جو ہے وہ ستائے گی. ریت کیا ہے؟ چونکہ دنیا مسیحیوں کو ستائے گی اس لیے پھر خدا کا عذاب دنیا پر نازل ہوگا. تو اصل میں جب نوح نے کشتی بنائی ہے تو اس وقت وہ بھی پرسیکیوٹ ہو رہا تھا, ٹریبیولیشن سے وہ بھی گزرا ہے, لوگ اس کا مذائقہ اڑاتے تھے, ایسے تمسخر اڑا رہے ہیں. تو پرسیکیوشن اس نے بھی فیس کیا, لیکن ریت نہیں فیس کیا اس نے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کا چنیدہ تھا, اور خدا کے چنیدہ لوگوں کے لیے اس کا غضب نہیں ہے, عذاب نہیں ہے. یعنی لوگوں کی طرف سے مصیبت کا اس نے سامنا کیا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے ان کو خدا کا غضب جو ہے وہ اٹھانا پڑا. سدوم اور عمورہ والے واقعہ میں بھی دیکھ لیں, لوط جو ہے, لوط پرسیکیوٹ ہو رہا تھا, ٹریبیولیشن سے گزرا ہے وہ, لیکن ریت سے نہیں گزرا. وہ ریت انڈیلنے سے پہلے خدا نے اس کو نکال لیا. اسی طرح سے خدا کلیسیا کو بھی بلا لے گا, اٹھا. تھوڑا سا وہ بتا دیجیے گا لوط کی وہ کیسی جو ہے وہ پرسیکیوشن سے گزرا تاکہ لوگوں کی کنفیوژن. دیکھیں جب لوط جو ہے اس علاقے میں رہتا تھا جہاں پر ہم جنس پرستی جو ہے وہ کامن تھی, عام تھی, اور لوط اس کا شکار ہونے سے بچا ہوا تھا. اب دیکھیں جب لوط کے ہاں مہمان گئے ہیں تو لوط کو زبردستی اس کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی گئی ہے,
اور یہاں تک کہ مجبوری کا عالم یہ تھا کہ لوط کو اپنی بیٹیاں جو ہیں آفر کرنی پڑی. جی. اور جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک باپ کو اس حالت میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ میری بیٹی لے لو, اس سے بڑی پرسیکیوشن کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو خدا نے ان کو وہ فیس کرنے دیا سارا کچھ. اور میں یہ ایک کامن سینس کی بات ہے, آل دو اٹس ناٹ ریٹن ان دا بائبل, لیکن اگر آپ کسی بھی ایسے کلچر میں یا ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ سب سے فرق ہے نا, تو آپ کا جرم ہی ہے کہ آپ سب سے فرق ہیں. ڈفرینٹ ہونا. ہاں, تو چونکہ وہ سب سے فرق تھے تو یہ ان کا جرم تھا. جی. وہ اس بات کو قبول نہیں تھے کر رہے جو ہر جگہ پہ قبول ہو چکی تھی, مقبول تھی. تو یہی ان کا جرم تھا. میری دانست میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوگا جہاں پہ وہ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں. اس کا انڈیکیشن ہمیں ملتا ہے, ہمیں اس کا ایک نشانی ملتی ہے. نشانی کیا ملتی ہے کہ جب وہ فرشتے جو آدمیوں کی صورت میں وہاں پر گئے پھاٹک پر سدوم اور عمورہ کے, تو لوط نے فوراً کیا کہا تھا ان سے؟ وہ خوف کی حالت میں مبتلا تھا, وہ کنسرن تھا. جی. ان کو وہاں سے لے جانا چاہتا تھا اپنے گھر. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے کچھ فیس کیا ہے, پہلے دیکھا ہے, کسی ٹراما سے وہ گزرا ہے. جی. اس نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا رویہ یہاں پر کیسا ہے, وہ کیا کرتے ہیں. تو اس نے وہ دیکھا ہے, اس لیے وہ فکر مند تھا ان کے لیے. تو یہ ہمیں نشانی ملتی ہے اس بات کی, نشاندہی ہے اس بات. مطلب یہ بات کہنا کہ ان کو مصیبتیں فیس نہیں کی انہوں نے, یہ ببلیکلی کریکٹ نہیں ہے. وہ مصیبتوں میں سے گزرے ہیں, لیکن وہ غضب کا سامنا نہیں انہوں نے کیا جو خداوند کی طرف سے, خواہ وہ نوح کے زمانہ میں ہو خواہ وہ لوط کے زمانہ میں ہو. پرسیکیوشن فیس کی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں جی کلیسیا بھی بالکل ایسے ہی ہوگی, دیکھیں جی خدا جو ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ یہ نوح کا واقعہ اور لوط کا واقعہ یہ ایک ٹریلر تھا ریپچر کا, کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں پر مصیبت نہیں آنے دے گا اور ان سے پہلے نکال دے گا. لیکن ہم جب خدا کے کلام کو بغور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوح نے بھی اپنے زمانے میں پرسیکیوشن کو فیس کیا اور لوط نے بھی. تو لہٰذا میرے خیال یہ تو یہ اس میں دیکھیں بالکل, جب حتیٰ کہ جب پری ٹریبیولیشن والے بھی کہتے ہیں نا کہ جی جیسے نوح کے زمانہ میں خدا نے بچایا, بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ درست نہیں ہے. یعنی خدا بچائے گا لیکن اپنے ریت سے, اپنے غضب سے بچائے گا, غضب سے, لیکن وہ مصیبت جو دنیا کلیسیا کے لیے ہے وہ اسے فیس کرنی پڑے گی. اچھا, بائی دا وے یہ جو آئیڈیا ہے آپ کو, یہ جو پری ٹریبیولیشن والی جو تھیوری ہے, تھیوری اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک ایسا نظریہ جو غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی, اور یہ غلط ہے. اس کی عمر آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ جی. یہ صرف 100 سال پرانا ہے, مور اور لیس. اور اس کا موجد پتہ ہے کون تھا؟ سائرل اسکوفیلڈ, جس نے اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل جو ہے وہ ترجمہ کیا تھا. جی. اور سائرل اسکوفیلڈ نے پہلی دفعہ یہ نظریہ متعارف کروایا تھا. دلچسپی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ جو 2000 سال کی تاریخ ہے مسیحیت کی, کسی نے بھی پری ٹریبیولیشن کے اوپر بات نہیں کی. کسی نے کبھی یہ بات ہی نہیں کی. اور خصوصی طور پہ جو ابتدائی مسیحی تھے, ارلی چرچ فادرز تھے, اور خصوصی طور پہ وہ جنہوں نے رسولوں کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے سیکھا, کسی نے پری ٹریبیولیشن کے بارے میں بات نہیں کی. بلکہ ہر کسی کا یہ کہنا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ ایذا رسائی کا شکار ہوگی, ہمیں دکھ اٹھانا ہوگا. اور یہ تعلیم جو ہے بائبل سے بھی ثابت ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے ایگزیجیسس. میرا خیال ہے میں پہلے بھی کسی پوڈ کاسٹ میں بات کر چکا ہوں. ایگزیجیسس کا مطلب ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنا, اس کے مطابق اپنی تعلیمات کو ڈالنا. اس کا جو الٹ ہے وہ ہے آئیسیجیسس, یعنی کہ اپنی خواہشات کو کلام پہ چسپاں کرنا. تو پری ٹریبیولیشن جو ریپچر ہے یہ اصل میں ایک آئیسیجیسس کا نتیجہ ہے, آئیسیجیسس کی پیداوار ہے. خود سوچا گیا اور پھر اس سوچ کو زبردستی بائبل پہ چسپاں کرنے کی کوشش کی گئی. تو یسوع مسیح کی جو آمد ہونی ہے دوسری, وہ ایک ہی ہونی ہے, وہ 1 2 3 نہیں ہونی. جہاں بھی انہوں نے اپنے دوسری آمد کا ذکر کیا ہے, حتیٰ کہ رسولوں نے بھی کیا ہے, کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ جب یسوع مسیح آئیں گے اور پوشیدگی میں آئیں گے تو ایسے ہوگا, پھر جب ظاہری طور پر آئیں گے تو ایسے ہوگا. حتیٰ کہ جو حوالہ یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح پوشیدگی میں آئیں گے, وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کا دن, خداوند کی آمد, اس طرح کے جو الفاظ ہیں. اب دیکھیں انہی حوالوں میں آگے جا کے آپ جب پڑھتے ہیں
تو وہاں پر لکھا ہے کہ پھر جب خداوند ظاہر ہوگا. میں پیرافریز کر کے ریفریز کر کے بتا رہا ہوں. جی اچھا اب دیکھیے میں نے فیصل آباد آنا ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں بس پہنچ رہا ہوں. جی اس کا کیا مطلب ہے کہ پہنچ گیا ہوں میں؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رستے میں ہوں. آئی ایم آلموسٹ دیئر. جی میں قریب ہوں. اور ابھی جب میں پہنچوں گا کب؟ جب میں واقعی پہنچ جاؤں گا آپ کے سامنے ہوں گا میں. تو خداوند کے آنے کا جب رسولوں نے ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ان دی اینڈ آف دی اینڈ ڈیز. اس کا کیا مطلب ہے؟ اکثر لوگ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یسوع مسیح نے کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں. رسول کہتے رہے کہ جی یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. اس کے بعد ابتدائی مسیحی بھی کہتے رہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. 2000 سال ہو گئے ہیں جلد آپ کا جلد ہی نہیں آ رہا. جی ہے نا. تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اصل میں جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر گئے ہیں جی تو یسوع مسیح کا جو ججمنٹ ڈے ہے اصل میں یا جو دوسری آمد ہے اس کا دورانیہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا. یا آخرت جو ہے آخرت کے دنوں کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا. جی ابھی ہم اختتام میں ہیں. وہ بگننگ آف دی اینڈ ڈیز تھا, یہ اینڈ آف دی اینڈ ڈیز ہے. تو اسی طرح سے یسوع مسیح جب ظاہر ہوں گے تو وہی یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی. کوئی سیکرٹ ریپچر نہیں ہے, کوئی سیکرٹ کمنگ نہیں ہے کہ جس میں یسوع مسیح آئیں گے اور چپکے سے لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا لیں گے. حتیٰ کہ جو حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ 2 عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی اور 2 آدمی کھیت میں کام کر رہے ہوں گے, اس حوالے میں بھی کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ پوشیدہ جو ہے یہ اٹھایا جانا ہوگا, پوشیدگی میں اٹھائے جائیں گے لوگ, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. تو یہ خود سے سوچا گیا اس بات کو اور پھر اس کو زبردستی بائبل پہ چشمہ کرنے کی کوشش کی گئی. اور سب سے بڑا اس کے انویلڈ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ سائرل اسکوفیلڈ کا جو ترجمہ ہے اس کے ترجمے سے پہلے جو کہ کم و بیش 100 سال پرانا ہے, کبھی کسی کرسچن نے جو نامور سے مراد یہ کہ جو جانا جاتا ہو, ویسے تو آج کل بھی آپ کو پتہ کافی نامور کرسچن ہے جو جی بالکل بس گزارا ہی ہے. ہاں جی. تو جو ایک اتھارٹی خاص طور پہ رکھتا ہو کرسچنڈم میں, جس کو ایک عالم کی حیثیت ہو یا بزرگ کی حیثیت حاصل ہو, کسی نے نہیں یہ بات کی. تو اس لیے یہ جو تھیوری ہے, یہ جو نظریہ ہے, یہ من چاہا نظریہ ہے. اور بائی دا وے ایک اور بات, یہ جو نظریہ ہے یہ کانٹیکسچوئل نظریہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک مخصوص سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر گھڑا گیا. جی. اور وہ سیاق و سباق کون سا ہے؟ ویسٹرن مغربی سیاق و سباق. آپ گوروں کو دیکھیں, گوروں نے کبھی اظہار سائی فیس ہی نہیں کی. جی. اور چونکہ انہوں نے اظہار سائی کبھی فیس نہیں کی تو اس لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ مسیح ہمیں اظہار سائی فیس بھی نہیں کرنے دے گا. ہم آزاد ایسے. ہاں جی. اور اس لیے اپنے ذہنوں میں سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہ بیشتر سے کہ مشکل وقت آئے مسیح ہمیں اٹھا لے گا کیونکہ اس نے ابھی تک ہمیں بچایا ہوا ہے. لیکن یہ بات سراسر غلط ہے. کیوں؟ ہاں اگر تو مسیح نے صرف امریکہ میں آنا ہوتا, دوسری آمد صرف امریکہ اور یورپ میں ہوتی تو پھر شاید اطلاق ہو جاتا ہے اس بات کا. لیکن مسیح نے پوری دنیا کے مسیحیوں کے لیے آنا ہے. جی. اور آپ دیکھیں پہلے دن سے رسول پرسیکیوٹ ہوئے, جی, سوائے یوحنا کے سب جو ہے سب نے جامع شہادت نوش کیا. ابتدائی مسیحی پرسیکیوٹ ہوئے, بھوکے شیروں کے آگے ان کو زندہ پھینک دیا جاتا تھا, نیزے مار دیے جاتے تھے, زندہ کو تختے سے باندھ کر چمڑی ادھیڑ دی جاتی تھی. یہ پرسیکیوشن ہی تو اور کیا. جی. ہمارے ملک میں اور باقی ایشین کنٹریز جو ہیں یہاں پر بڑا بہت زیادہ کرسچنوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے. تو پرسیکیوشن تو ہو رہی ہے. جی. اگر تو کوئی یہ آرگیومنٹ دیتا ہے کہ جی مسیح نہیں چاہتا کہ ہم پرسیکیوشن کو فیس کریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم جو پرسیکیوشن فیس کر رہے ہیں یا تو ہم مسیحی نہیں ہیں, مسیح صرف آپ کا ہی ہے, جی, یا پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. حالانکہ یسوع مسیح نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر یہ ہرے کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتے ہاں تو سوکھے کے ساتھ کیا نہ کریں گے. پھر مجھے کسی نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں کلیسیا تو آلریڈی پرسیکیوٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں, تو یہ کیا بات ہے کہ کلیسیا آلریڈی جب پرسیکیوٹ ہو رہی ہے تو پھر ہزار عیسائی کے دور میں اور اسے پرسیکیوٹ کرنا ہے. نہیں, پوری کلیسیا کہاں پر ہو رہی ہے, مغربی دنیا میں کہاں پر ہو رہے ہیں کرسچن پرسیکیوٹ. ایسی مصیبت ہوگی جو پہلے کسی نے دیکھی نہیں ہوگی, ایسی پرسیکیوشن ہوگی جو پہلے کسی نے دیکھی نہیں ہوگی. بالکل. مجموعی طور پر یا کلی طور پر کلیسیا تب پرسیکیوٹ ہوگی
جب پوری دنیا میں پرسیکیوشن ہوگی. اور وہ کس دور میں ہوگا؟ مخالف مسیح کے دور میں ہوگا. جی اس لیے کیونکہ وہ پوری دنیا پر آ کر راج کرے گا. لہٰذا جو پری ٹربولیشن کا جو ایک سوچ ہے کہ کلیسیا کو جو ہے وہ اس سے پہلے کہ دکھ مصیبت آئیں دنیا میں یا آزمائش یا چیلنجز آئیں اس سے پہلے کلیسیا جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی. یہ بہت سارے حوالہ جات ہیں جو لیٹر آن ہم جس کے بارے میں ڈسکس بھی کریں گے کہ یہ اس کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتا. ان کی الائنمنٹ جو ہے نا اس کے ساتھ ملتی نہیں ہے. تو وہ لوگ جو اس خام خیالی میں ہے کہ انہیں مصیبت کا وہ اس لیے ریلیکس ہے. ہاں میں ایک پوسٹ ٹریبیولیشن ایک اسکالر ہیں ان کو میں سن رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اچھا اگر کوئی پری ٹریبیولیشن کرسچن ہے, پری ٹریبیولیشنسٹ ہے اور آپ پوسٹ ٹریبیولیشنسٹ ہیں, اگر کوئی پری ٹریبیولیشنسٹ ہے اور وہ آپ کی بات سے سہمت نہیں ہوتا تو کیا اس کی نجات کو کوئی فرق پڑے گا؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پڑے گا, بہت فرق پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ پری ٹریبیولیشن والے ہیں اور امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ مسیح ان کو اظہار رسائی سے نہیں گزرنے دے گا, جب اظہار رسائی سے گزریں گے اور مسیح نہیں آئے گا نا جی تو اپنا ایمان کھو دیں گے وہ. اور اس کا باقاعدہ لکھا بھی ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا برگزیدہ جو ہیں وہ برگشتہ ہو جائیں گے. ہاں جی بالکل. جو چنے ہوئے ہیں وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جیسے آپ نے کہا کہ اپنی سوچ کو جو ہے وہ بائبل پہ چسپا دیا ہے. بائبل کو جو ہے وہ جو بائبل کہہ رہی ہے اسے اس حالت میں نہیں لیا بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں بائبل وہ کرے. ہاں جی بالکل بالکل. یعنی کہ پری ٹریبولیشن کا جب جتنا ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا ہے کہ اس کا جو کانسیپٹ ہے یا اس کے ماننے والے ہیں یا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں جا کر ٹھوکر کھا سکتے ہیں. بالکل. اور کہیں نہ کہیں جا کے یہ بات ان کے ایمان تک آ سکتی ہے اور اپنے ایمان کو کھو سکتی ہے. یہ اتنی خطر. اور میں یہی بات بھائی کر رہا تھا کہ اس کے بارے میں بات بہت کم ہوتی ہے, لوگ اس کو ڈسکس نہیں کر رہے, چرچز میں اس کے متعلق بتایا نہیں جا رہا. اور زیادہ تر کا یہی ہے, ہم نے بہت ساری موویز میں دیکھا ہے جی وہ دو لوگ بیٹھے ہوں گے. اچھا کیا آپ نے اس کا ذکر کیا. اصل میں پہل یہ نظریہ جو ہے اس نے جنم لیا تھا سائرل اسکوفیلڈ کے بائبل کا جو اس نے غلط ترجمہ کیا اس پہ اس وقت. اس کے بعد جو زیادہ اس کو پذیرائی ملی نا 90s میں 90 کی دہائی میں ایک امریکن ہے ایونجیلیکل ہے, اس کا نام ہے کرک کیمرون. کرک کیمرون نے فلموں کی ایک سیریز بنائی اور جس اسٹوڈیو سے بنی اس اسٹوڈیو کا نام تھا کلاؤڈ 10 پکچرز. مجھے کیوں اتنا اچھی طرح پتہ ہے کیونکہ میں نے بڑی دفعہ پوری سیریز دیکھی ہے. اور اس سیریز میں اس نے اس کا نام رکھا لیفٹ بیہائنڈ سیریز, یعنی کہ جو پیچھے رہ جائیں گے. اور اس میں اس نے پری ٹریبیولیشن جو تھیوری ہے اس کے حساب سے سارا کچھ اس نے جو ہے اس کو ڈراماٹائز کیا, پکچرائز کیا, اور اس کے سبب سے یہ بڑی کامن ہو گئی. اب ہر دوسرا بندہ جو ہے اس کو مانتا ہے. لیکن یہ بڑی خطرناک ہے. ہاں اگر یہ کوئی سوال کرتا ہے کہ جی کیا, چونکہ میں پوسٹ ٹریبیولیشن والا ہوں, تو کیا پری ٹریبیولیشن مسیحی جو ہے میرا بھائی ہے؟ بالکل میرا بھائی ہے, بالکل میرا بھائی ہے. اس کی اتنی ہی قدر اہمیت ہے جتنی کسی پوسٹ ٹریبیولیشنسٹ کی ہے. لیکن جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کی نجات کو خطرہ ہے؟ بالکل. یہ بائبل کا قول ہے کہ جو برگزیدہ ہیں وہی برگشتہ ہو جائیں گے. تو مطلب یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے کہ کلیسیا پہلے اٹھا لی جائے گی, یہ کیونکہ لوگوں نے نا اسے بہت زیادہ قبول کیا ہوا ہے, لوگ اس پہ ہیں کہ ایسا ہی ہوگا, تو یہ خطرناک ہے. ہاں جی. تو اور خدا کے کلام بتاتا ہے کہ یہ خطرناک ہے. تو یہ تو ہوگی بھائی پری ٹریبولیشن. ایک ہے وہ لوگ جو ہے وہ گو اس کی تعداد بڑی کم ہے, لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے نا وہ فیسز کر رہی ہوگی مشکلات کو, چیلنجز کو, اور پھر اچانک سے نا جیسے موویز میں ہوتا ہے یسوع مسیح ہیرو بن کے آئیں گے اور ان کو اٹھا کے لے جائیں گے. یعنی کہ وہ ہوں گے, وہ سہ رہے ہوں گے, دکھ سہ رہے ہوں گے, لیکن اچانک سے جو ہے نا وہ پھر مسیح آ جائے گا اور ساری چیزیں بدل جائیں گی. اصل میں ایک دو حوالہ جاتے ہیں جن کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. مس انٹرپریٹ بھی نہیں کیا جاتا, ان کو مس ریڈ کیا جاتا ہے. اصل میں کسی چیز کی تفسیر کرنا تو ایک الگ بات ہے نا, اس کے لیے بھی دماغ چاہیے, چاہے وہ صحیح نہ بھی چلتا ہو. لیکن مس ریڈنگ کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے, بس خام خیالی چاہیے.
اور ایک دو حوالہ جاتے ہیں جن کو جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ ان دنوں کی مصیبت میں پھر مسیح آ جائے گا، مکاشفہ میں 20 باب میں بھی ہے جیسے، اسے ہم پڑھیں گے آگے. تو ان حوالہ جات کو لے کر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مڈ ٹریبولیشن ہوگا، یعنی کہ پرسیکیوشن چل رہی ہوگی اور مسیح بیچ میں آ کے بچا لیں گے. حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھیں، اب میں اس کے ساتھ ہی میں پوسٹ ٹریبولیشن کی طرف آ رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ 6 باب 10 آیت اور اس کے علاوہ جو ہے 20 باب اس کی غالباً 4 آیت ہے، وہ پلیز اس تلاوت کر دیں اسے. چھٹا باب اور اس کی ورس نمبر 10. جی. اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولیں گے، اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا. اچھا، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ جو کون بول روحیں رہے ہیں؟ ہاں، ایمانداروں کی. میں تھوڑا پیچھے سے پڑھ دوں. ہاں جی پلیز. 9ویں ایسے پڑھ دیتا ہوں. اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے. اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولے کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا. تو دیکھیے یہ جو حوالہ آپ نے تلاوت کیا ہے، مکاشفہ 6 باب 9 سے 10 آیت، یہاں پر بھی ایمانداروں کی جو روحیں ہیں وہ خدا کے ججمنٹ تھرون کے سامنے کھڑی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی اور کتنی دیر جو ہے مسیحی اسی طرح سے ستائے جائیں گے زمین پر. اور یہ کن دنوں کی بات ہو رہی ہے؟ آخری دنوں کی. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، مخالف مسیح کے دور کی بات ہو رہی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر کسی کو لگے کہ اس میں ابہام ہے، کسی قسم کا مبہم ہے یہ بات، تو مکاشفہ 20 باب اور اس کی 4 آیت جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ تلاوت کیجیے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی آیت نمبر. پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھے گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی. وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر بھی ذکر آ گیا ان کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ مخالف مسیح کے دور میں اظہار رسائی کو فیس کریں گے. ٹھیک ہے، بہت سارے حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ 2 تسلنیکیوں اس کا 2 باب اور پہلی 4 آیتیں پڑھیں تو وہاں پر بھی ہمیں بڑا ٹھوس ثبوت ملتا ہے اس چیز کا کہ مخالف مسیح کے دور میں پرسیکیوٹ ہوں گے کرسچنس. پلیز تلاوت کیجیے گا. جی. 2 تسلنیکیوں 2 باب پہلی 4 آیتیں. جی. خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر خداوند کا دن آ پہنچا، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ. کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو. اچھا، یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دن نہیں آئے گا؟ مسیح یسوع کی آمد کی؟ جی. اچھا، یسوع مسیح کی آمد کا دن کب تک نہیں آئے گا؟ جب تک پہلے برگشتگی نہ ہو. اچھا، آگے پلیز پڑھیے گا اسے. اب یہ دیکھیے گا کیسے کنیکشن پولس رسول کی طرح خوبصورت بناتے ہیں. جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو. ہاں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے برگشتگی ہوگی. اب برگشتگی کے جو مین کازز ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر تو جو ایکسٹرا ٹریسٹریلز ہیں، وہ اگرچہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن اس پہ پھر کسی وقت بات کر سکتے ہیں، ان کا ظہور ہوگا. جی. مجھے کیسے پتا؟ بلکہ آپ اسے پڑھ لیں، میں تاکہ چاہتا ہوں کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنے سے کیا جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مسیح کی آمد کا ذکر ہے سب سے پہلے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسیح کی آمد جو ہے اس سے پہلے مخالف مسیح آئے گا. لیکن جب مخالف مسیح آئے گا تو جتنے خدا ہیں دنیا کے ان سے اپنے آپ کو سجدہ کروائے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ مخالف مسیح کی آمد سے پہلے جی دنیا میں خدا ہوں گے.
جن سے اپنے آپ کو سجدہ کروائے گا. اور یہ خدا کون ہے؟ جیسا کہ میں پچھلے شو میں بھی بتا چکا ہوں، جتنے اینشنٹ گاڈز ہیں، وہ گریک میتھولوجی ہے، نارس میتھولوجی ہے، ایجپشن میتھولوجی ہے، ہندو میتھولوجی ہے، ان کے جو گاڈز اور گاڈسز ہیں جی یہ سب وہ اصل میں گاڈز ہیں. اور یہ حقیقت میں ہے کون ہے؟ یہ فالن اینجلز ہیں. اور اگر آپ ان کی جو اولڈ انسکرپشنز ہیں بہت سارے دیوتاؤں کی وہ پڑھیں تو ان میں بتایا جاتا ہے، اور جتنی پرانی انسکرپشنز ہیں ان دیوتاؤں کی آپ ان کے بارے میں جب پڑھیں تو یہ بتا کے گئے ہیں کہ ہم دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں ایک بڑے خطرے کے آنے سے پہلے آئیں گے جب اس دنیا کو انویٹ کیا جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو سارے گاڈز اور گاڈسز ہیں یہ آئیں گے واپس، ان کا ظہور یہ اسی دنیا میں ہے، ظہور دوبارہ ان کا ہوگا. فرق ڈائمینشنز میں ہے، ان ڈائمینشنز کو کراس کر کے آئیں گے، ظہور ہوگا. اور جب ظہور ہوگا تو مجھے پتہ ہے اس بات کا، ابھی جو یہ ریسنٹ ایئرز میں پچھلے کوئی 20 سالوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں جتنی ترقی آئی ہے نا جی اتنی اس سے پہلے کے کئی سالوں میں نہیں آئی، جتنی سپیڈ سے آئی ہے، جتنی ریپڈلی. اب یہ جب آئیں گے تو نئی نئی ایجادات دیں گے لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی بیماریوں کے کرونک ڈیزیزز کے علاج بھی دے دیں گے جو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ہیں ہی نہیں ہیں. اور اس سبب سے پھر یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم ہی آج کے دور کے ایلینز اور اینشنٹ گاڈز ہیں، اور بائبل جو ہے وہ جھوٹ ہے. تو پہلی وجہ تو یہ ہوگی لوگوں کی برگشتگی کی، جی کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان چیزوں کا، ایلینز کا یا جو دیگر مذاہب کے گاڈز ہیں ان کا ذکر ہی نہیں ہے بائبل میں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے لوگوں کو اور سکھایا نہیں جاتا. چونکہ جی اس سبب سے جو ہے لوگ برگشتگی کا شکار ہوں گے، کیونکہ پھر ان کا ایمان ان پر قائم ہو جائے گا اور بائبل کو چھوڑ دیں گے اور بائبل کے خدا کو. جی دوسری جو مین ریزن ہے وہ پری ٹریبیولیشن ریپچر ہے. اس لیے کیونکہ جب مخالف مسیح آئے گا، اور جو لوگ ان باتوں کے پتہ ہونے کے باوجود بھی، مطلب نہ جن کو علم نہیں ہے ان چیزوں کا جو بھی ڈسکس کیا میں نے، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح پر ایمان رکھنا ہے، جو مرضی جو کچھ اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہتا رہے. یہ جو گاڈز ہیں سو کالڈ، یہ بھی جو مرضی کہتے ہیں ہم نے مسیح پر ایمان رکھنا ہے. جی وہ پھر ستائے جائیں گے، پرسیکیوٹ ہوں گے. اور جب پرسیکیوٹ ہوں گے تو پھر تب بھی برگشتگی آئے گی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے، پری ٹریبیولیشن والے لوگوں نے تو یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم مصیبت سے بچ جائیں گے، جی ہم پرسیکیوشن فیس نہیں کریں گے. جی تو اس لیے یہ جو یہاں پہ برگشتگی کا ذکر ہے نا، یہ مسیح کے آنے سے پہلے ہو رہی ہے. جی اور کس کے دور میں ہو رہی ہے؟ مخالف مسیح کے اور ان خداؤں کے دور میں جو مخالف مسیح سے پہلے ہی موجود ہوں گے. اور پھر مخالف مسیح ان سے اپنے آپ کو سجدہ بھی کروائے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ مخالف مسیح کے دور میں بھی برگشتگی کا ذکر ہے. اس سے اور ہاں تیسرا جو کاز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ موت سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ایمان کو چھوڑ دیں گے. تو برگشتگی کی تیسری وجہ یہ ہوگی. تو یہ سبب ہے. اور اینی ویز جو حوالہ یہ پورا پڑھنے کا مقصد تھا، یا یہ جو 4 آیتیں پڑھنے کا جو مقصد تھا وہ یہ بتانا تھا کہ مخالف مسیح کے دور میں مسیحی موجود ہوں گے جی، اور وہ ستائے بھی جائیں گے، قتل بھی ہوں گے، جیسے ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا ہے. بالکل کہ 20:4 میں بھی ہاں جی، کہ لوگ جو ہیں وہ ستائے جائیں گے، مارے بھی جائیں گے، قتل بھی کیے جائیں گے. اور بڑی مصیبت دنیا کی طرف سے جو ہے وہ کلیسیا کے لیے جو ہے وہ آئے گی، اور لوگ اس کا سامنا کریں گے. تو اکارڈنگ ٹو بائبل جتنا ہم نے بھائی ابھی تک ڈسکس کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیورنگ یا مڈ ٹریبولیشن یا پھر جو ہے وہ پری ٹریبولیشن، وہ تھوڑا ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی وزن نہیں ہے. ہاں جی، مڈ ٹریبولیشن تو انتہائی کمزور ہے. جی، پری ٹریبولیشن والے تو پھر بھی جو ہے وہ تھوڑا ٹھاٹھیا کر لیتے ہیں نا، مطلب اپنی مرضی ان کی کے تفسیر پاس کر چلے کے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ کچھ ہے، کچھ کہنے کو. لیکن یہ ہے کہ جو مڈ ٹریبولیشن والے ہیں وہ تو بہت زیادہ، اور یہ مائنورٹی ہے. میجورٹی ویو جو ہے وہ پری ٹریبیولیشن ہے، اور یہ غلط ہے سراسر. اچھا، ایک اور حوالہ میں چاہوں گا کہ ہم تلاوت کر لیں متی کی انجیل 24 باب میں سے، جہاں پر یسوع مسیح آخری دنوں کی مصیبت کے بارے میں بتاتے ہیں اور کلیسیا کے متعلق بتاتے ہیں، خصوصی طور پر مسیحیوں سے وہ ہم کلام ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. تو وہ حوالہ بھی ہم تلاوت کریں گے. پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک
हुई ना कभी होगी, और अगर वो दिन घटाए ना जाए तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। अच्छा, यहाँ पे बरगजीदों की खातिर वो जो है दिन घटाए जाएंगे, इसका क्या मतलब है कि परसिक्यूशन का ये लेवल होगा कि बर्दाश्त से बाहर होगी। लेकिन चूंकि ज़्यादा बरगजीदा लोग जो हैं वो मज़ीद परसिक्यूट ना हो, इस सब से उनकी खातिर जो है वो दिन घटाए जाएंगे। यानी कि ये कंसेशन मिल रही है कलीसिया को। ये कंसेशन नहीं मिल रही कि पहले उठा लेना है। हाँ जी, कंसेशन ये मिल रही है कि वो जो टेन्योर जो हो सकता है कि कई सालों या डेकेड्स पे महीत हो, खुदा उसे कम कर देगा। अच्छा, बल्कि इसको आगे बढ़ने से पेशतर अब देखिए, मुखालफे मसीह जो है, अगर ट्रिब्यूलेशन जो लफ्ज़ है, ट्रिब्यूलेशन यानी कि ज़ार साइयाँ दुख उठाने का जो, अगर तो कलीसिया ने इसका शिकार नहीं होना तो फिर तो ट्रिब्यूलेशन का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल एक बात। दूसरी बात, मुखालफे मसीह ने जब दुनिया में ज़ाहिर होना है और क्रिश्चियन ही नहीं होंगे उस वक्त, तो किसकी मुखालफत करेगा? मतलब किस टीम के साथ खेल रहा है? हाँ, बाकी तो उसकी टीम के अपने। ये तो वही बात होगी ना कि खुद ही दौड़े और जीत भी गए। बिल्कुल, है ना जी, खुद दौड़े और जीत गए। हाँ, इस तरह से। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी फिर, जब मुखालफत करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, कलीसिया ही उठा ली गई है, तो खामखा उसका टाइम ज़ाया करवाया जा रहा है। उसको वक्त से पहले ही, कलीसिया को भी उठा लेना ना, तो उसको बेचारे को वक्त से पहले ही उठा के आग और गंदक की झील में डालें, अभी उसका टाइम इधर ज़ाया करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज़ आगे बढ़िए। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर ले। देखो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहे कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, या देखो वो कोठरियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कौंध कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा। अचानक एकदम से जी। इसका क्या मतलब है कि सीक्रेट रैप्चर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पहले कलीसिया को आके उठा लिया जाएगा एकदम से, यानी कि सारा कुछ चल रहा होगा और एकदम से मसीह आ जाएंगे। आगे बढ़िएगा प्लीज। और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। अच्छा जी, बरगजीदा जमा किए जा रहे हैं। कब हो रहा है ये? सीक्रेटली आ रहे हैं जब यीशु मसीह? नहीं, यीशु मसीह के लेकिन कि पूरी दुनिया देखेगी नरसिंह। हाँ, तो ये जो रैप्चर है ये प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर नहीं है। कोई सीक्रेट जो है वो अपलिफ्टिंग नहीं होनी लोगों की, कोई सीक्रेट रैप्चर नहीं होना। ये रैप्चर जो है ये विजिबल होगा, लोग देखेंगे। और यहाँ पर भी देखें लास्ट मिनट तक। और जो बात मैं शुरू में कर रहा था कि एक है इज़हार सही जो दुनिया की तरफ से कलीसिया को मिलेगी जी, और एक है खुदा का गज़ब या उसका अज़ाब जो खुदा की तरफ से दुनिया को मिलेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया ने उसके कलीसिया को सताया। तो ये देखें कि बिल्कुल खुदा का जो गज़ब है उसके अंदर, उस टेन्योर के या उस टाइम पीरियड के अंदर जब दाखिल हो गए हैं तो फिर मसीह आया, यानी कि परसिक्यूट हुई है कलीसिया और लास्ट मिनट तक परसिक्यूट हो रही है और फिर मसीह आ गए हैं उनको बचाने के लिए और फिर उसके फरिश्ते जो खुदा के गज़ब के दरमियान आए हैं। हाँ, खुदा का गज़ब यहाँ पे शुरू हो रहा है इस पैसेज के मुताबिक कि लोग दुनिया जो है वो गज़ब का शिकार है, लेकिन कलीसिया यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि कलीसिया खुदा के गज़ब का शिकार नहीं है। जैसे बनी इसराइल कौम के लोग जो है बिल्कुल
ہم دیکھتے ہیں کہ پہلوٹے جب مارے بالکل، گئے جی، وہ مصر کے اوپر جو ہے وہ خدا کا غضب تھا، لیکن مصر میں موجود ہونے کے باوجود بھی اسرائیلی اس غضب کا شکار نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسرائیلیوں کے لیے تھا ہی نہیں. جی بالکل ایسے ہی جو نوح والی بات کرتے ہیں، جی جو نوح کا طوفان تھا وہ خدا کا غضب تھا. اس طوفان میں بھی نوح اور اس کی فیملی نے سروائیو کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ غضب نوح کے لیے نہیں تھا، باقی دنیا کے لیے تھا. سدوم اور عمورہ کے واقعہ میں بھی سدوم اور عمورہ پوری قوم نے جی جو ہے غضب فیس کیا، لیکن لوط نے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ غضب لوط کے لیے تھا ہی نہیں، وہ تو پوری قوم کے لیے تھا. تو اس لیے جو ان پیسیجز کو کوٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پیر پر خود کو لاڑا مار رہے ہو. لہٰذا کلیسیا جو ہے وہ دکھوں میں سے گزرے گی، مصیبتوں میں سے گزرے گی، لیکن جو دکھوں کے فوری بعد جو خدا کا غضب جو خداوند کی طرف سے اس دنیا کے لیے ہوگا، کلیسیا جو ہے وہ اس غضب کو جو ہے وہ فیس نہیں کرے گی. اور اسی کے درمیان جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ خدا برگزیدوں کو، یعنی کہ تب تک برگزیدہ اسی دنیا میں ہوں گے جب مخالف مسیح کی سمجھ لیے کہ مصیبتیں، پریشانیاں، چیلنجز اپنے عروج پر ہوں گے. کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ تب بھی برگزیدہ یعنی کلیسیا ایماندار لوگ تب بھی موجود ہوں گے. تو یہ تو بھائی بھی سیدھا یہی ہے کہ کلیسیا پھر گزرے گی اس پہ. ہاں جی بالکل گزرے گی. تو وہ جو دو تھیوریز ہیں کہ پری ٹریبولیشن اور مڈ یا ڈیورنگ جو ہے، اور یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے خدا کے کلام میں سے ثابت نہیں. ہاں جی. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں شرف جو ہے نا، شرف اعزاز دو قسم کا ہوتا ہے. جی ایک اعزاز وہ ہے جو آپ کو دنیا میں ملتا ہے. دنیا میں جب آپ شہرت پاتے ہیں، جب آپ عزت پاتے ہیں، جب آپ پیسہ زیادہ کما لیں، بڑے بزنس مین بن جائیں، آپ کو مختلف تغموں سے نوازا جاتا ہے نا. جی تو ایک اعزاز یہ ہوتا ہے کہ دنیا آپ کو یاد رکھیں، آپ لیگسی میں کچھ چھوڑ جائیں. دوسرا جو اعزاز ہے نا وہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ کس کو ملنا ہے، لیکن ایک ایسی کنڈیشن ہے، ایک ایسی حالت یا شرط ہے جس میں آپ کو دو جہانوں کا اعزاز ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر تو جان دینے تک وفادار ہے تو تجھے زندگی کا تاج ملے گا. یہ اعزاز ہے. جو کوئی میری خاطر اپنی جان کو کھوئے گا وہ اسے پا لے گا. تو یہ میں تمام مسیحیوں کے جو ہمارے دور میں، اگر ہمارے دور میں مسیح نہیں آتے تو اگلے دور میں جو سنیں گے ان سب کے لیے کہہ کر جا رہا ہوں میں کہ ہمارے لیے دو جہانوں کا اعزاز ہے. یہ دو جہانوں کا شرف ہے کہ مسیح کے لیے دکھ اٹھائیں، مسیح کے لیے تکلیف اٹھائیں. تو لہٰذا کلیسیا کو جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے کہ مصیبت جو ہے وہ ہم نے فیس کرنی ہے اور مشکل دور ابھی آنے والا ہے. اور میں سمجھتا ہوں سائمن بھائی کہ سب سے بڑی اگزامپل یا رول ماڈل جو ہے وہ مسیح یسوع ہے. مسیح یسوع بھی تو پرسیکیوشن سے بھاگ سکتے تھے لیکن نہیں، وہ اس سے گزر کے جلال کو پہنچے. پولس رسول کہتے ہیں کہ جیسے مسیح بدل گیا تھا ہم بھی ایسے ہی بدل جائیں گے. تو پرسیکیوٹ ہو کر ہم بھی جلال کو پہنچیں گے. تو تیار رہنا تیار رہنا بہت ضروری. تو آج کے لیے آج کے اس پوڈ کاسٹ کا جو ہے وہ اس ساری ڈسکشن کا حاصل یہی ہے کہ کلیسیا کو اسے اعزاز سمجھنا چاہیے کہ ہم نے مسیح کی خاطر جو ہے وہ تیار رہنا ہے دکھ اٹھانے کے لیے. مسیح نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا ہے اور کلیسیا کو بھی جو ہے وہ ضرور خدا کے کلام کے مطابق کلیسیا کا وجود ہوگا جب مخالف مسیح ہوگا. کلیسیا تب بھی موجود ہوگی جب اس بڑی دکھ اور زمائش کے جو ہے وہ سارے وقت میں سے گزر رہی ہوگی. تو بھائی بہت شکریہ. بہت ساری باتیں ہیں، ابھی اور بھی بہت سارے سوال ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کچھ لوگوں کے بھی سوال لے کر اس کا جو سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اسی پہ بات کریں گے، جس پہ ہم 1000 سالہ بادشاہی پر بھی بات کریں گے اور اس کے متعلق بھی اور دیکھیں گے. خدا نے چاہا تو ضرور. ہاں جی بلکہ آپ کو انکریج کریں گے ہم، اگر ہماری بات کے خلاف آپ کے پاس کوئی بھی آرگیومنٹس ہیں بائبل سے تو پلیز وہ پیش کیجیے اور ہم کوشش کریں گے ان پر گفتگو کرنے کی. اور ضرور جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر میرے عزیزوں اس سارے پروگرام کا ارینجمنٹ کسی کو غلط ثابت کرنا نہیں ہے، یا ہم وہ نہیں چاہ رہے کہ نہیں کہ کسی کی تھیوری کو غلط ثابت. ہم یہاں پر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے بالکل، اور وہ ود پروف ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط کہہ رہے ہیں تو ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ خدا کے کلام میں سے ڈسکس کر رہے ہیں.
تو آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط کہہ رہے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر آپ اس کے ساتھ کوئی ریفرنس کوٹ بالکل بالکل تو ہم جو ہے وہ اس کو انٹرٹین بھی کریں گے, اس کو دیکھیں گے بھی, اور اگر ہم غلط ہوئے ہم اس کو ہم مانیں گے کیمرے کے سامنے, ہاں ہم مانیں گے بھی. تو آپ تنقید لوگ کرتے ہیں, اچھی بات ہے, آپ ضرور کریں تنقید, اور اس پہ بھی کیجیے گا, آپ کے کوئی سوال ہوئے لازمی ہمیں بتائیے گا, لیکن ود پروف کیجیے گا کہ فلاں جگہ پر خدا کے کلام میں ایسا لکھا ہوا ہے. ہم نے بڑی جو ہے وہ کھل کر اور بڑی جو ہے وہ اس پہ مفصل گفتگو کی ہے. ہم نے ان ریفرنسز کو بھی دیکھا ہے جو پری ٹریبولیشن والے جو ہے وہ اپنے حق میں کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو جی دیکھیے گا یہاں پر پری ٹریبولیشن کی بات, ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے, ہم نے مڈ کو بھی ڈسکس کیا ہے, اور ایٹ دی اینڈ ہم نے جو ہے وہ پوسٹ ٹریبولیشن کو بھی. اور اگر یہ کہنا جی پوسٹ ٹریبولیشن ہے تو وہ بھائی میتھیو کی بات نہیں ہے, یہ میری بات نہیں ہے, یہ خدا کے کلام کی بات ہے کہ جب یہ ساری مصیبتیں ہوں گی. ہم نے مکاشفہ کی کتاب اس کے 20ویں باب میں دیکھا ہے, 6 باب میں دیکھا ہے, پہلا تسلنکیو ہے, دوسرا تسلنکیو, اور پھر متی کے انجیل اس کے 4, تو بہت سارے ریفرنس دیکھ کے ہم نے بات کی ہے. تو ہماری کوشش ہمارے اینڈ سے یہی ہے کہ خدا کے کلام کو جو ہے وہ اصلی حالت میں, اس کی اصلی روح میں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ کلیسیا اس سے بے خبر نہ رہ جائے. اور یہ تو اتنی بڑی بات ہے, جیسے بھائی نے بھی بات کی ہے, کہ اگر وہ لوگ جو اس بات کے حامی ہیں کہ پری ٹریبولیشن ہے, اگر ان کو مصیبت میں سے گزرنا پڑے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑے پریشان ہو جائے گی کہ ہمارے ساتھ تو پاری صاحب نے کہا تھا کہ جی ہمیں تو اس میں سے گزرنا ہی نہیں پڑے گا. تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ خادم پہ بھی ڈاؤٹ کریں گے اور وہ کلام پہ بھی ڈاؤٹ کریں گے. بالکل ایسی. تو آپ ضرور جو ہے آپ کا کوئی بھی سوال ہوا آپ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے آپ کے سوالات کو, آپ کی باتوں کو, یا آپ جو تنقید بھی کرتے ہیں ہم اسے جو ہے نا وہ اپنے لیے شرف ہی سمجھتے ہیں. اور آپ تنقید کریں لیکن اس کے ساتھ ضرور جو ہے وہ کوئی پروف بھی دیجیے گا تاکہ ہمارے بھی علم میں کچھ اضافہ ہو سکے. اور اگر ہم غلط ہوئے ہم لازمی ہم یہاں پر کسی کو غلط یا ٹھیک یا کسی کو اونچا یا نیچا کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ہم خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کی اصلی حالت میں ہیں. تو آپ سبھی کے لیے ہم دعا گو ہیں, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور ہماری دعا ہے اس کے وسیلہ سے, اس آج کی ساری ڈسکشن کے وسیلہ سے, وہ لوگ جو کنفیوژن کا شکار ہیں ٹریبولیشن کے حوالے سے, ریپچر کے حوالے سے اور پھر ٹریبولیشن کے حوالے سے, ہم ایمان رکھتے ہیں ان کے سوالات کا جواب انہیں لازمی جب آپ پوری اسے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا. اور آپ کی سبھی کا ہم آپ کی دعاؤں کا بھی بڑی شکر گزار ہیں. آپ دعائیں کرتے ہیں, بہت سارے لوگ جب کامنٹ میں پڑھتے ہیں بڑے اچھے کامنٹس آتے ہیں, لوگ باقاعدہ لکھتے ہیں ہم آپ کے لیے دعا کریں, تو آپ سب کی دعاؤں کا بھی بہت شکریہ. اور ریکویسٹ کریں گے آپ سے کہ آپ جو ہے وہ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, دوسروں تک پہنچائیے گا, تاکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ خدا کے کلام کو جان سکے, تاکہ برگشتگی کا شکار نہ ہو بلکہ خدا کے کلام کو اس کی اصلی حالت میں قبول کرے. اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. خداوند کے فضل سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ, اور خدا کے خادم اور مجھے اجازت دیجیے گا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے جی. آمین آمین.